لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ رب جو ہم سب کا پالن ہار ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کے لیے عقل سلیم عطا کی۔ اگر میری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح میری اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ یہ پلکیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں عطا کر دیا اور کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا بل۔ ایک فقیر تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس فقیر کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا کچھ دنوں کے لیے تو نے نماز نہیں پڑھنی، بابا جی کچھ دنوں کے لیے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے آنکھوں پر بوجھ پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ اس فقیر نے کیا کیا، گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی 3 دن گزر گئے، تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو نماز پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ یہ سن کر اللہ والے کی چیخ نکل گئی۔ اللہ والا فقیر رو کر کہنے لگا، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس مالک کا رزق کھاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہائے وہ ایک سجدہ نہ کرے، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو دن میں 20 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام ہی نہیں لیتے، سجدہ کرنے کا نام تک نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے شوہر کو 3 جملے بولنے والی بیوی پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر غضبناک ہوتا دیکھ کر اللہ کے نوری فرشتے بھی اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 جملے ہیں، آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو گناہ عورت کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں؟ وہ شوہر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اے عورتوں شوہر کی نافرمانی سے بچو، شوہر کی شکر گزاری کرو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کی اطاعت کرو۔ اگر آنکھوں کی قدر و قیمت جاننی ہو، آنکھوں کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو کسی نابینا سے جا کے کرو۔ ان کانوں کی اگر قدر و قیمت جاننی ہو، معلوم کرنی ہو تو کسی بہرے سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کانوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی۔ ایسے ہی اگر شوہر کی قدر و قیمت جاننی ہو تو کسی بیوہ عورت سے جا کے پوچھو شوہر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد آج اس کا کوئی حال تک نہیں پوچھتا، آج اسے کوئی سلام تک نہیں دیتا۔ اس کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کھانے کو ترستے ہیں، اچھا پینے کو ترستے ہیں، دوسرے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ آج یہ عورت ضرورت کی کوئی چیز لینی ہو گھر سے باہر نہیں نکلتی،
نکلوں گی لوگ کیا کہیں گے، بیوہ عورت ہے کسی مرد کی تلاشی کے لیے باہر نکلی ہوگی۔ یہ ظالم معاشرہ ہے، گندی سوچ رکھنے والا یہ گھٹیا ترین معاشرہ ہے۔ اگر بیوہ عورت گھر سے باہر نکل پڑے تو ہر بندے کی نظر اس بیوہ عورت پر ہوتی ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہائے، انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور میاں لوگ کیا کہیں گے صاحب، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوہ عورت ہر وقت ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں، ڈرتی مرتی گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ کہیں کسی کمینے کی گندی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ جو بھی دیکھتا ہے حسن کی طرف دیکھتا ہے، عزت پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی ملتا ہے لذت اٹھانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لذت اٹھانے کے لیے ہر ایک انسان تیار ہے۔ نفسانی ہوس ہر کوئی مٹانا چاہتا ہے، لیکن شادی کوئی نہیں کرنا چاہتا، نکاح کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری مخلوق کو خوش رکھو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ تم میری مخلوق کا سہارا بنو، میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ تم ان کے درد ختم کرو، میں تمہارے درد ختم کروں گا۔ تم ان کی پریشانیاں ختم کرو، میں تمہاری پریشانیاں ختم کروں گا۔ تم میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ فرمایا تم کسی کو کھلانے والے تو بنو، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ تمہاری طرف نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اب یہ بیوہ عورت ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ کاش آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری فکر کرتا، میری ہر ایک ضرورت پوری کرتا، اپنے منہ سے نوالے نکال کے میرے منہ میں ڈالتا، اپنی رگوں سے خون نکال کے میری رگوں میں ڈالتا۔ آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میرے بچے یتیموں کسی زندگی نہ گزار رہے ہوتے، آج میں اس خطرناک تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی۔ وہ شوہر اپنی جوانی بیوی کے نام کر دیتا ہے، بڑھاپا بیوی کے نام کر دیتا ہے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے بیوی کی ہر ایک چھوٹی موٹی خواہش پوری کرتا ہے، ہر ایک ضرورت پوری کرتا ہے، اور بدلے میں وہ دو چیزیں مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ لے لو، میری جان لے لو، میرا مال لے لو، سب کچھ لے لو، دو چیزیں مجھے دے دو، ایک میرے بچوں کی اچھی پرورش، دوسری میری اطاعت۔ جب شوہر تھکا ہارا شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھے، پورا دن کام کرنے والا، حلال روزی تلاش کرنے والا شوہر تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بیوی ایک ایسا جملہ بولتی ہے، بیوی کا یہ جملہ سنتے ہی، بیوی کی مسکراہٹ دیکھتے ہی شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہی عورت ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے، جسے دیکھ کے میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا جو بیوی کا ستایا ہوا تھا، اس کی بیوی کی زبان لمبی تھی، زبان دراز بیوی کا ستایا ہوا یہ شخص بیوی کی شکایت لے کر، بیوی کی جلی کٹی باتوں سے تنگ آ کر، بیوی کی شکایت لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے کہ آج چلتا ہوں اس نافرمان عورت کی شکایت کرتا ہوں حضرت عمر فاروق سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی کو سمجھائیں گے، یہ انسان بن جائے گی، یہ میری نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے، روزانہ مجھے جلی کٹی سناتی ہے، میرا سینہ جلا رہی ہے، میرا اندر کھوکھلا کر رہی ہے، یہ مجھے جلد از جلد مارنے کے چکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شکایت لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اونچی اونچی باتیں کر رہی، اونچی اونچی باتیں سنا رہی کہ آپ باہر جاتے ہیں واپس آنے کا نام نہیں لیتے، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، آپ کو فکر نہیں ہے، ہمارے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ باہر والوں کے لیے ٹائم ہے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تیرے پاس ٹائم کیوں نہیں؟ اس طرح کی اونچی اونچی باتیں کر رہی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کے بیوی کی یہ تلخ لہجے والی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں۔
بیوی کا تلخ لہجہ برداشت کر رہے ہیں، صبر کے اوپر صبر، خاموش کھڑے ہیں اور بیوی سناتی چلی جا رہی ہے۔ یہ شخص باہر کھڑا سن رہا تھا، سوچ میں پڑ گیا کہ امیر المومنین، اتنا بڑا نام جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اور بیوی ایسی اونچی اونچی باتیں کر رہی ہیں اور آپ خاموش ہو کے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے، جس کے بارے میں میرے کریم نبی کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہی ہوتا، جو اپنے سخت رویے کی وجہ سے مشہور ہیں، جن کی طبیعت بہت زیادہ سخت ہے، وہ بیوی کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، بیوی کرتی چلی جا رہی ہے، سناتی چلی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کا حال یہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر وہ سن رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، صبر پہ صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر یہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے، آپ نے ایک شخص کو واپسی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے بلایا، او جانے والے ادھر میرے پاس آ۔ او بھائی کیسے آنا ہوا؟ آیا ہے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے؟ اور بھوکا ہے، تجھے روٹی چاہیے؟ پیاسا ہے، تجھے پانی چاہیے؟ اس نے کہا حضرت نہ تو میں بھوکا ہوں، نہ تو میں پیاسا ہوں، نہ تو میں ضرورت مند ہوں، میں کسی کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، بیوی کی شکایت لے کر آیا، اور جب میں نے آپ کی بیوی کی اونچی آواز سنی آپ کے سامنے، بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن آپ کے گھر کا حال بھی ویسا ہی تھا جیسا میرے گھر کا حال تھا۔ سوچ میں پڑ گیا اتنی بڑی شخصیت کا حال یہ ہے کہ وہ بیوی کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں اور صبر پہ صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے، مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑے، مسکرا کر کہنے لگے بھائی بیوی کی باتیں سن کر خاموش اس لیے کھڑا تھا کہ میری اس بیوی کے میرے اوپر ہزاروں احسانات ہیں، ایک احسان نہیں، دو احسان نہیں، وہ احسانات جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے احسانات ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان تمام احسانات میں سے دو چار بڑے بڑے احسان بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری بیوی میری دیکھ بھال کرتی ہے، میری نوکری کرتی ہے، اس طرح کی نوکری کرتی ہے جس طرح ایک لونڈی نوکری کرتی ہے، ملازمہ نوکری کرتی ہے۔ میری بیوی میرے لیے کھانا بناتی اور میرے بچوں کے لیے بھی کھانا بناتی۔ میری بیوی میرے جوتے بھی صاف کرتی ہے، میرے بچوں کے جوتے بھی صاف کرتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے بچوں کے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے گھر کو صاف رکھتی ہے، گندا نہیں رکھتی، میرے بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہے، میرے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہے، خود بھی قرآن پڑھتی ہے، میرے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتی ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، میرے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہے، اچھا پڑھا رہی ہے، اچھا سکھا رہی ہے۔ اور میری اولاد میں سے، میرے بچوں میں سے اگر کسی بچے کو بخار آ جائے پوری رات سرہانے پہ بیٹھی رہتی ہے، سوتی نہیں ہے کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ کڑکتی دھوپ میں، شدید گرمی میں 2-2 گھنٹے کچن میں کھڑی ہو کے کھانا بناتی رہتی ہے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کھانا بناتی رہتی، اور پہلے خود نہیں کھاتی۔ حق تو یہ تھا کہ پہلے خود کھاتی، کیونکہ گرمی میں کھانا اسی نے بنایا ہے، پہلے اپنی بھوک مٹاتی پھر ہمیں کھلاتی۔ نہیں، پہلے ہمیں کھلاتی ہے، میرے بچوں کو کھلاتی، اس کے بعد خود کھاتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے آنے سے میرا ایمان مکمل ہوا، اسی کی وجہ سے میں کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتا، اسی کی وجہ سے میں کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا، کسی بھی عورت کے قریب نہیں جاتا۔ اگر میرا ایمان مکمل نہ ہوتا، میں لاکھ بھی ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، میرا ایمان مکمل نہ ہوتا۔ آج اگر مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور یہ ایمان مکمل بھی ہوا، اس کا ذریعہ تو میری یہی بیوی بنی نا۔ اب بتاؤ میری بیوی کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، اس کے میرے اوپر کتنے بڑے احسان ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ خوبیاں تو میری بیوی کے اندر بھی ہیں، یہ احسانات تو میری بیوی نے بھی مجھ پر کی ہیں۔
میری بیوی کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نادان اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر وہ ایک گناہ کر بھی بیٹھتی ہے تو بجائے صبر کے تو شکایت لے کر آ گیا، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا صبر کیا کرو، بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا کرو. 4 دن کی زندگی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی منزل کو چلے جانا ہے، ہر کسی نے اگلے جہان کو چلے جانا ہے. تم بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر جزا دے گا کہ اس جزا میں اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے اسے صبر ایوب جیسا ثواب دیا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں مبتلا تھے اور آپ نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا. تو آپ کے صبر پر جو آپ کو ثواب دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے صبر ایوب جتنا ثواب ملے گا. فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جتنا ثواب ملے گا. حضرت آسیہ کو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر فرعون نے لٹایا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن چھیدے، اسے اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کیا. اس نے بھی صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا. جتنا اسے ثواب دیا گیا اس عورت کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جو عورت شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے گی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عورتوں سب کچھ کرنا، اپنے شوہر کو یہ 3 جملے کبھی نہ بولنا. اگر بولو گی تو یاد رکھنا دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گی. اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر غضبناک ہوتا دیکھ کر فرشتے بھی تم پر لعنت کریں گے. کسی نے پوچھا حضرت وہ 3 جملے کون سے ہیں، وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا جملہ کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ مت کہنا کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. شوہر جب امیر تھا ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، ہزاروں احسانات کی بارش برساتا رہا. آج وہ بیچارہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا کہ وہی بیوی یہ تانے دینے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. فرمایا بیوی کا یہ جملہ شوہر کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اندر سے ختم کر دیتا ہے، شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت توڑنا. کسی کے دل سے نکلی آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی 7 آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے. فرمایا شوہر کی ناشکری سے بچنا، جب بھی کرنا اس کی شکر گزاری کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا. فرمایا شوہر کی اطاعت کرنا. اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو ہی سجدہ کر دے. فرمایا دوسرا جملہ پورا دن خاک چھاننے والا شوہر، بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، بیوی کی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پورا دن کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرنے والا شوہر تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے استقبال کرنے کے بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی جملے کی وجہ سے عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے. یہ جملہ عورت کو کسی خاطے کا نہیں رکھتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسی عورت کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کرتی. فرمایا تیسرا گناہ شوہر کے والدین کو گالیاں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص حقوق زوجیت پورے کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اپنی طرف بلاتا ہے، وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی نہیں آتی، ساری رات ایسے ہی گزار دیتی ہے، شوہر کے پاس نہیں جاتی،
فرمایا پوری رات اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مرد بیوی کو اپنی طرف بلائے، بیوی صحت مند ہونے کے باوجود بھی مرد کے پاس نہ آئے، شوہر کے پاس نہ آئے اور پوری رات ایسے ہی گزار دے، شوہر کی ناراضگی میں گزار دے۔ فرمایا پوری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی لعنت سے بچو، شوہر کو کبھی بھی یہ 3 جملے نہ بولنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔